فرما دے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے حوض کوثر پر ہوں گا، تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا، جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پیے گا، اور جو ایک مرتبہ حوض کوثر کا جام پی لے گا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ آ رہے ہوں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ نبی اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے سوال ہوا تھا، آپ نے فرمایا وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چہرے، ان کی بازویں چمک رہی ہوں گی، میں ان کو پہچان لوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قوم میرے پاس آئے گی، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ درے مار کر ان کو دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا امتی امتی، اے فرشتوں یہ میری امت ہے، اے اللہ یہ میری امت ہے، میں ان کو حوض کوثر میں پانی پلانے کے لیے بیٹھا ہوں، ان کو دور کیوں کیا جا رہا ہے، رکاوٹ کھڑی کیوں ہو رہی ہے؟ سنیے سنیے سنیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین محمد میں کیا کیا تبدیلی کر دی، آپ نہیں جانتے، وفات کے بعد بھی آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے ایک صاحب کو تکلیف ہوئی، کہنے لگے حدیث سنو۔ کیا حدیث؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں میں حوض کوثر کے سامنے پاس رہوں گا، لوگوں کو جام کوثر پلاؤں گا، کچھ فرشتے چند لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ارے یہ میرے ساتھ اٹھے بیٹھنے والوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعت ہیں، کیا کیا گمراہیاں کی ہیں، اس لیے لے جا رہا ہوں۔ دیکھو فرشتہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، اگر فرشتہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے تو غیبدہ کیسے ہوئے؟ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اپر چیمبر خالی ہے، زبان پہ جو رکھ دیا گیا وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کا سیدھا کنیکشن وزڈم سے نہیں ہے، نہ اوپر وزڈم ہے نہ نیچے وزڈم ٹیتھ ہے، ایسے الفاظ ہیں جس میں صرف ٹیس ہے۔ آپ غور فرمائے، میں نے کہا اسی حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، اسی حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد کیا کیا انہوں نے ضلالتیں کی ہیں۔ سب سے بڑی ضلالت تو یہ کہ ضلالت ہی کا نام ہدایت رکھ دیا۔ بڑی بڑی ضلالتیں کی ہیں، ان میں ضلالت یہ ہے کہ ضلالت ہی کو ہدایت سمجھتے ہیں۔ آپ کے بعد انہوں نے بڑی بڑی گمراہیاں کی ہیں، آپ نہیں جانتے۔ میں نے پوچھا یہ فرشتے کب کہیں گے؟ کب محشر میں کہیں گے؟ اور میں نے کہا نبی کب کہہ رہا ہے؟ مدینے میں کہہ رہا ہے، ابھی نبی مدینے میں ہے اور محشر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ میں کوثر پہ رہوں گا، یہ غائب ہے، میں کوثر کا جام پلاتا رہوں گا، یہ بھی غائب ہے، فرشتے سامنے سے کچھ لوگوں کو لے جائیں گے، یہ بھی غائب ہے، اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، یہ نبی پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ہی واز پاسنگ گریو یارڈ، کھڑے ہو گئے، ادھر ادھر دیکھا، ببول کا پیڑ نظر آیا، تازہ تازہ، ایک برانچ توڑی، اس کے دو حصے کیے اور دونوں کو قبر پہ ڈال دیا اور آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام پر میرے ماں باپ قربان، چپ رہتے تو بھید بھید ہی رہتا، نبی کو جو کرنا تھا کر گئے، بتایا کچھ نہیں، بڑھ گئے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ بولے ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب دیکھ لیا نبی نے، کوئی ٹیکنالوجی آپ کے پاس نہیں جو قبر کا عذاب دیکھ لے، تو جب سائنٹسٹ باکار لوگ نبی کی طرح نہیں ہے تو بیکار لوگ نبی کی طرح کیسے ہوں گے؟
I would like to invite your full attention. इन दोनों कब्रों पे अज़ाब हो रहा था। ये दो ऐसी गलतियों में फंसे थे, चाहते तो बच जाते, बात बड़ी नहीं थी, लेकिन ये बचे नहीं, उसका अज़ाब हो रहा। ये भी बता दिया किस चीज से नहीं बचे। बोले एक जब पेशाब करता था तो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, केयरफुल नहीं था, छींटे पड़ जाए परवाह नहीं। और दूसरा चुगली करता था, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करता था। ये बैक बाइटिंग, ये चुगली, ये लड़ाने वाली बातें ये मेरे नबी को पसंद नहीं। तो चुगली खाता। अब मैंने इस पर जो ताजा शाखें गाड़ी हैं, तो सुनो, हर सब शादाब, ग्रीन, एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल ग्रीन है तो अल्लाह की जिक्र और तस्बीह करें। और जब ये कब्र पर जिक्र और तस्बीह करेंगी तो अज़ाब में तखफीफ होगा, राहत मिलेगी। ठहरिए, अज़ाब हो रहा है यही देखना नामुमकिन था, लेकिन हो रहा है, प्रेजेंट है। मेरा नबी पास बता रहा है, जब ये जिंदा थे, पेशाब से नहीं बचते थे, चुगली खाते थे, अज़ाब भी बता दिया, वजह अज़ाब भी बता दिया। जब वो चुगली खाता था तब नबी के सामने नहीं था, जब वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था नबी के सामने नहीं था, मगर नबी के सामने ना होते हुए भी अज़ाब तो प्रेजेंट है, वो उसका रीजन पास्ट है। हुजूर प्रेजेंट भी जानते हैं, हुजूर पास्ट भी जानते हैं। अब आलिम मा काना व मा यकुन कहने में क्यों तकल्लुफ है। और एक लखनवी लहजे में बात कहकर निकल जाऊं कि जब छोटे छोटे गुनाह नबी की नजरों से नहीं छुपते तो इनके मोटे मोटे गुनाह कैसे छुपेंगे। जब मेरे आका मौला की नजर से छोटे छोटे गुनाह नहीं छुपते तो किसी के मोटे मोटे गुनाह कैसे छुपेंगे। और एक जुमला भी संपोरा गया, और वो ये कि मेरा नबी छुपे गुनाह को जानता है। छुपे, उनका गुनाह तो छुपा था, तेरा गुनाह तो किताबों में छपा है। इमाम अहले सुन्नत फजले हक खैराबादी से लेके इमाम अहमद रजा तक तुम्हारे छपे हुए गुनाहों की गिरफ्त की है। आज क्यों नहीं कौम के सामने वो किताबें तुम लाते हो। तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस दिखाते हो, वो 3 किताबें दिखाओ जिसमें छपा है। और छपा है तो छुपाते क्यों हो, और छुपाना था तो छपाया क्यों। छुपाना था तो छपाया क्यों। अब जब छप गया है तो छुपेगा कैसे। कयामत से पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा, और कयामत तक की खबरें दी है। इसको इल्मे गैब कहना बिल्कुल बेवकूफी है। आज एग्जिट पोल बतला रहा है दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सीटें ज्यादा आ रही हैं, तो अब कह दो कि अभी तो चुनाव बोर्ड गिना नहीं क्या,
एग्जिट पोल को इल्म गैब है, कह दो, आप कह दोगे? हालात ने बता दिया, एग्जिट पोल ने बयान कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि एग्जिट पोल को या इनके चलाने वालों को इल्म हो गया। अगर मेरे साथी कोई लश्कर तैयबा का आदमी आ जाओ, कहते जर्जीस कल देखना मैं लाल किले पे हमला करूंगा, मैं मरूंगा, बम विस्फोट बांध दूंगा, और मैं आज कह दूं कल देखना लाल किले पे क्या होगा, बम विस्फोट होगा, एक लड़का मरेगा बम, और कल वो ऐसा हादसा हो जाए, तो आप क्या कहोगे? मौलाना जर्जीस को इल्म गैब है? नहीं, क्योंकि मुझे बता दिया गया, एक दिन पहले ही उसने मुझे बता दिया था, इसलिए नहीं। जब अल्लाह ताला ने नबी को बता दिया कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो जब बता दिया गया तो इल्म कहां? जो चीज बता दी जाए तो इल्म कहां है? इल्म तो उसको कहते हैं जो खुद से हासिल हो। हुजूर के फजाइल व मनाक़िब बयान करो। मैं फिरका वारियत पर लानत भेजता हूं, लेकिन मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगता हूं। अगर ये आप अपनी औलाद को या कोई कहे कि नबी दीवार के पीछे नहीं जानता, तो मुझे बताओ कि क्या औलाद आज नहीं तो कल पूछेगी नहीं कि आज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से पहाड़ों की रगों में सोना कहां पाया जाता है ये भी देखा जा सकता है, जमीन की तहों में तेल कहां है ये देखा जा सकता है, और नबी दीवार के पीछे भी नहीं जानता। साइंस आगे चली गई, नबी बहुत पीछे रह गया, तो नई नस्ल को बताएंगे ये किसी ने अंधेरे में बैठ के लिखा है। बाकी रही बात नबी की, नबी तो नबी रहा, नबी का गुलाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पे जलवा फिराज होता है, और दीवार नहीं, रास्ते में कई पहाड़ हैं, 1 महीने की मसाफत है, नहामत में जंग हो रही है। हजरत सारिया पहाड़ छोड़ के आगे बढ़ने लगे, यहीं से आवाज देते हैं, या सारिया जबल, ऐ सारिया पहाड़ नहीं छोड़ना, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या हो। अगर औलाद को ये कहें और ये सबक दिया जाए कि नबी किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता, तो मुझे बताइए कि क्या औलाद पूछेगी नहीं? आज इंसानी इख्तियारात तो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। एटम का कलेजा शक किया जा चुका है, चांद की छाती रोंदी जा चुकी है, मरीख के सफर की तैयारियां हैं। आज पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। आज जो है वो पानियों को और हवाओं को मुसख्खर कर लिया गया है, और नबी किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता। तो अपनी औलाद को बताना होगा, नबी के इख्तियार की बात पूछो, नबी उंगली उठाए चांद के टुकड़े हो जाएं, सूरज पलट के असर के वक्त पे आ जाए, और सड़ियां खजूरा उगा जानदा है, और पत्थरां नु कलमे पढ़ा जानदा, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। अल्लाह के रसूल गैब नहीं जानते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, हमारा नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता है इल्ला ये कि जब वही आती है, जब वही आती है तो रब जिन बातों का जो बातें उन्हें बतलाता है वही बातें वो जानते हैं। सुन्नत का मुत्तफका अकीदा है वो ये है कि अल्लाह का इल्म जाती, अजली, अबदी और लामादूद है, और नबी अलैहिस्सलाम का इल्म महदूद, अताई और मखलूक है। यह भी याद रहे कि इल्म जाती, अजली, अबदी, कदीम ये खुदा की सिफत है। इल्म जाती, अजली, अबदी ये खुदा की सिफत है, और हमारा ये नजरिया होना चाहिए मुसलमानों का कि नबी हो या वली, जिन हो या फरिश्ता, उसको जो इल्म अता किया है वो रब ने अता किया है। और हमारे नबी को कितना अता किया? उल्लिमतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन। हुजूर फरमाते हैं, लोगों मुझे अव्वलीन का इल्म भी खुदा ने अता फरमा दिया, आखिरीन का इल्म भी अता फरमा। और अल्लाह के इल्म और नबी के इल्म का अगर तकाबुल करें तो यूं भी हम मिसाल नहीं दे सकते कि अल्लाह का इल्म 7 समुंदर की तरह, और यह दौलतुल मक्किया के अंदर ये कि अल्लाह का इल्म 7 समुंदर की तरह, और उसके मुकाबले में रसूलुल्लाह का इल्म उतना भी हम नहीं मानते जितना एक चिड़िया चोंच में पानी लेती है। लेकिन ये भी खत्म नहीं हुई बात, हमारे अकीदे की ये बात खत्म नहीं हुई है। अगला जी जुमला है उसका कि इतना भी हम नहीं मानते, यानी अल्लाह का इल्म 7 समुंदर, उसके मुकाबले में रसूलुल्लाह का इल्म जो है वो चिड़िया की चोंच में पानी के कतरे जितना भी हम इसकी तमसील नहीं दे सकते। लेकिन उसके मुकाबले में अल्लाह के रसूल और बाकी तमाम अंबिया, शुहदा, औलिया, मलाइक, जमी मखलूकात और रसूल के इल्म का अगर तकाबुल किया जाए तो रसूलुल्लाह का इल्म
7 سمندروں کی طرح، اور اس کے مقابلے میں تمام نبی، تمام ولی، تمام شہید، تمام ملائکہ، ان کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا کی چونچ کے مقابلے میں پانی کا قطرہ۔ اب یہ اصل معاملہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے لیے جب بات کریں تو ان کی شان کے مطابق، اور اللہ کے لیے بات کریں تو ان کی شان کے مطابق۔ تو جب رسول اللہ کے لیے ہم بیان کریں تو ہم یہ نہ کہیں کہ حضور کو آگے کا علم نہیں، حضور کو پیچھے کا علم نہیں، حضور کو اتنا نہیں۔ اس سے ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محدود کر دینا اس حوالے سے۔ اور یاد رکھیں ہمارے عقیدہ، جو ہمارا علم غیب کلی کا عقیدہ ہے، وہ معدومات کا عقیدہ نہیں ہے، وہ موجودات کا عقیدہ ہے۔ یہ بڑی عام بات ہے، اس کو غلط ملت کیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہوں کہ میں دعوت دوں گا کہ اس حوالے سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی زندگی کی جو آخری کتاب ہے اس کے اندر سیم یہی باتیں لکھی ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے، تو اس کو اپنا لیا جائے تو میرے خیال میں اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب مولانا اشرف علی تھانوی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور مولانا احمد رضا بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ جنگ کیا ہے؟ جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ فاروقی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور حنیف قریشی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا جملہ مکمل، جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، ہم تو جنگ کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ جتنا علم، وہ جو کہتے ہیں کہ جتنا علم ملک الموت اور شیطان کو ہے معاذ اللہ اتنا بھی نہیں۔ تو علم غیب اللہ کی صفات میں سے ہے، اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ نے کہا اے نبی آپ کہہ دو کہ آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ یعنی کچھ لوگوں کا یہ نظریہ، ہم اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ اب چونکہ فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو ہم اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اس کو بنیاد بنایا ہے۔ اب یہ ایک عالم ہے، بہت بڑا محقق ہے، اس نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے اور اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ اب چونکہ اس کے نظریے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا نہیں فرمایا، تو وہ کہتا ہے ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کر سکتے، علیاذ باللہ۔ اگر ایسی بات ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی حضور کو کیسے پتا کہ میری امت میں کتنی تقسیم ہوگی، کتنی ڈویژن ہوگی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی؟ ان کا یہ نظریہ ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے تو پھر قیامت کی جتنی علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان تمام کا انکار کرو گے؟ تمہارے ہی علماء نے کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں قیامت کی علامات پر، کیا تم ان تمام علامات قیامت کا انکار کرو گے؟ اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر اس حدیث کا انکار کریں گے کیونکہ تمہارے نظریے کے مطابق تم کہتے ہو فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے سورہ جن نہیں پڑھی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، ہر ایک کو غیب کا علم نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے اسے غیب کا علم دے دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہے یا نہیں راضی؟ کیا اللہ اپنے محبوب سے خوش ہے یا نہیں خوش؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ میں تو یہ کہوں گا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے، وہ تو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب ہم نے تیری رضا کی خاطر، تیری خوشی کی خاطر قبلہ ہی بدل دیا ہے۔ وہ تو محبوب کی رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اگر خدا رضا محمد چاہتا ہے اللہ رضا مصطفیٰ چاہتا ہے، اللہ حضور کی رضائیں چاہتا ہے، اللہ حضور کی خوشی چاہتا ہے، اور اگر خوشی چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے جن رسولوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے انہیں علم غیب دے دیتا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ ہر ایک کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا، ہر ایک کو غیب کے علم سے آگاہ نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے۔ تو کہتا ہے حضور غیب نہیں جانتے، میں کہتا ہوں تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں، تو نے سورہ جن پڑھی نہیں، تو نے سورہ آل عمران پڑھی نہیں، تجھے علم ہی نہیں۔ اللہ قرآن میں فرمائے وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ قرآن میں غیب مصطفیٰ کی دلیل، علم غیب مصطفیٰ کی دلیل۔ اللہ قرآن میں فرمائے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان
وکان فضل اللہ علیک عظیما، میرے محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا، تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا۔ فضل عظیم کیا ہے؟ کرم عظیم کیا ہے؟ وعلمک ما لم تکن تعلم، ما لم تکن تعلم، ما لم تکن تعلم۔ اس ماں کے عموم میں کتنی وسعت ہے، یہ ماں عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہ عام مخصوص البعد نہیں ہے، یہ وہ عام نہیں ہے جس کے عموم کی تخصیص کی گئی ہو، یہ عام ہے، یہ عمومیت پر قائم ہے، یہ عام ہی رہے گا۔ اس کی تخصیص کے لیے دلیل پیش کرنا یہ تمہارا کام ہے، یہ ایسا عام ہے کہ اللہ فرمائے وعلمک ما لم تکن تعلم، محبوب ہر وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں اس کا علم دے دیا، یعنی اللہ نے محبوب کو ہر شے کا علم دیا۔ کتنا علم دیا؟ آدم علیہ السلام کا علم دیا، نوح علیہ السلام کا علم دیا، ابراہیم علیہ السلام کا علم دیا، شعیب علیہ السلام کا علم دیا، ہارون علیہ السلام کا علم دیا۔ ماضی کے تمام علوم دے دیے، حال کے تمام علوم غیب دیے، مستقبل کے تمام علوم دے دیے۔ مستقبل کے علوم کے حوالے سے کیا؟ اپنی امت کا علم دیا، مولا علی کا علم دیا، صدیق اکبر کا علم دیا، صحابہ کی اختلافات کا علم دیا، سلسلہ علیہ قادریہ کا علم دیا، سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا علم دیا، سلسلہ علیہ سہروردیہ کا علم دیا، سلسلہ علیہ چشتیہ کا علم دیا، شاذلیہ کا علم دیا، رفاعیہ کا علم دیا۔ حضور جانتے ہیں کہ میری امت کو تقسیم کیا جائے گا، حضور جانتے ہیں اشعری کون ہے، حضور جانتے ہیں ماتریدی کون ہے، حضور جانتے ہیں عقیدے میں حنبلی کون ہے، حضور جانتے ہیں معتزلہ کون ہے، حضور جانتے ہیں قدریہ کون ہے، حضور جانتے ہیں جبریہ کون ہے، حضور جانتے ہیں امت میں کتنے اختلاف ہوں گے، حضور جانتے ہیں امت کو تقسیم کرنے والے خارجی کون ہوں گے، رافضی کون ہوں گے۔ اللہ نے محبوب کو مستقبل کا علم دیا، آج تک کا ہر چیز کا علم دیا، نہ فقط آج تک کا علم بلکہ صبح قیامت تک کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا، اور پھر فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا، تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا، اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا۔ نجدیوں کی دھمکیوں سے ڈرے جو وہ سنیوں